محترم ناظرین، تین ایسے گناہ ہیں کہ انسان اگر ان سے بچ جاتا ہے تو وہ دوسرے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کل پڑھا کہ پہلا گناہ تکبر، جو کہ سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ تکبر یعنی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا تو کہنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے تکبر کیا اور رہتی دنیا تک ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ اور دوسرا بڑا گناہ جو ہے وہ حسد ہے، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ حسد ہے کیا؟ کہ کسی کی نعمت کا زوال چاہنا، کہ وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر! حسد کی بیماری جو ہے وہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو دولت دے، کسی کو عزت دے، کسی کو اولاد دے، تو کچھ لوگ حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں میں اپنے بھی شامل ہوتے ہیں اور بیگانے بھی شامل ہوتے ہیں۔ آج کل جو بڑا ٹرینڈ چلا ہے کہ انسان خود کا سب سے بڑا مخالف شریکے کو سمجھتا ہے۔ شریکہ ہے کیا چیز؟ شریک کے معنی ہوتے ہیں شرکت کرنے والا، یعنی کہ دکھ درد کا ساتھی، مصیبت اور تکلیف میں ساتھ دینے والا۔ شریکہ برادری تو ایک رشتہ ہے، لیکن ہم نے شریک کا معنی آج دشمنی سمجھ لیا ہے۔ شریک تو پریشانی میں کام آنے والے کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ شریکہ جو ہے وہ دشمن ہے، یعنی کہ شریکہ جو ہے وہ ہم سے جلنے والا ہی ہے۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اور جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، ہم بالکل اچھے ہیں۔ ہم میں بھی کچھ خامیاں ہیں، دوسروں میں بھی کچھ خوبیاں ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان ایک اچھا مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے جو عالمگیر مذہب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں انسانوں کو سماجی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی اقتدار کی واضح رہنمائی ملتی ہے۔ اور یہ جو گناہ ہے، تکبر، حسد، بغض، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور خیانت، وعدہ خلافی کرنا، ان سب گناہوں کو شریعت اسلامیہ نے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کر دیتے ہیں تو ہمارے شب و روز احسن طریقے سے خوشگوار اور پرسکون بن سکتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ان سارے عوامل کو اپنی زندگی سے دور کیا جائے، اور کوئی بھی کام کریں تو اسے نیک نیتی اور اخلاص سے کریں۔ اخلاقی حسنہ کی تکمیل میں ہی انسان کے لیے نجات و برکت ہے۔ اور اگر ہم اسلامی تعلیمات کو سب سے پہلے اپنی ذات پر، کسی دوسرے پر نہیں، سب سے پہلے اپنی ذات پر اپلائی کریں، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال پر، اور پھر معاشرے میں لاگو کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارا معاشرہ بھی ایک خوبصورت معاشرہ کہلانے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور قرآن کریم کے ارشادات ہی ہمارے لیے حجت ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے پر انتہائی مہربان ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ وہ ذات ہر لمحہ اپنے بندے پر نعمتوں کی بارش کرتی رہتی ہے، اور صرف بندے کا یہی کام ہے کہ وہ ان نعمتوں کو، ان عنایات کو سمیٹنے کی کوشش کرے، اور اللہ رب العزت سے یہ توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔